بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں نے سلام عرض کیتے اور واقعہ سنان لگیاں نے حج بیتی جو واقعہ دسن لگیاں نے سارا سنان لگیاں ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے کوئی دسن کی ضرورت نہیں میرے رب نے میری اکھاں وچوں سارے پردے دور کر دیتے میں سارے معاملات کو ویندا رہیا ہاں عزیزان گرامی مختصر کرنا یہ بھی نبی کا امتحان ہے آپ نے پتہ چھوڑیا تے حاجرہ نال لے کے اسماعیل جناب والا حاجرہ تے سارا اتنی ہستیاں پھرنا سفر جاری ہو گیا لوط علیہ السلام اور پاسے چلے گئے نے جدھر جو کی نبی کی لگی اس شہر والے پاسے ہو گئے عزیزان گرامی آپ چلتے تین افراد کا قافلہ جو ہے یہ فلسطین کی سرزمین دے تشریف لے آئے فلسطین ملک کے شام اندر آپ تشریف لے آئے نے سرزمین سرسبز باغ جناب والا جو اس قوم نے دیکھیا انہوں نے خیر مقدم کیتا انہوں نے حکم نے آمنو جناب والا سر مکھے تے بٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت اور جناب والا مال ہر شے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دے دیتا ہے مال دے دیتا ہے بیلیاں دے مالک بن گئے ہیں فلانیاں دے مالک بن گئے ہیں ہر شے جناب والا فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دیتا ہے آج پاسے جناب والا ابراہیم کا نائے مال پڑا ہے ذات بابرکات کروڑا شکر خالق کا مالک کا کس خالق میں سنکرو خانون کا فرمائے درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لسانوں خالق کا عطا فرمایا اور قرآن کریم فرقان حمید جیسی پاک کلام کی سعادتوں سے فرمایا سامنے لگا ذوالحجہ کا مہینہ شریف ہے قربانی کے دن گزرے گی اور جمعہ مبارک ہے اس کے اندر بہت ساری یادگار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک محمد کی ذریعے اور خالق کائنات کی قرآن کریم فرقان حمید اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ مالک نے فرمایا کہ یاد کرو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا نبی رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے چاند باروں سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات پورے اترے یعنی یاد کرو یعنی ان کو ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ میرے حبیب یاد کرو جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی رب نے اپنے نبی کی توجہ دلائی کہ اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورا طور پر بجا لائے یعنی امتحانات کے اندر پورے اتنے نہیں حالمی کائنات رب العالمین مالک و خالق حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اور امتحانات کے اندر پورے اترے میں رب نے فرمایا ساکتوں کی خلیل و آزمایا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیتا قال
چند باتوں سے سوال فرمائیں کہ یہ چند باتیں کتنی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر امتحانات ہوئی، یعنی 7 آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے اس پہ بات فرمائے کہ 7 امتحانات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے، یعنی 7 آسمان 7 امتحانات۔ پہلا امتحان سورج اور چاند پر آزمائش، یعنی سورج چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے، اور دوسرا امتحان نور بادشاہی کا مقابلہ، اور تیسرا امتحان بڑی عمر کے اندر فیصلہ کرنا، اور چوتھا امتحان آگ میں شال مروانا، اور 5واں امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا، اور 6واں امتحان اللہ کے راستے کے اندر وطن کو چھوڑنا، یعنی کاروبار چھوڑنا، اور 7واں امتحان اپنی وفادار بیوی اکلوتے بیٹے فرزند کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے نال جنگل میں چھوڑنا۔ یہ 7 امتحانات ہیں ساری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان دے، اور پہلا امتحان جڑا کہ سورج اور چاند، یعنی جو غار جو بات شریف رائے کہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو ہے جو پوجا کرتی ہے، اور شام پہنتی ہے کہ کچھ ستارے کی پوجا کرتے ہیں، ذرا کو اور تھوڑا جا نیرا ہوتا ہے کہ چاند تک ہوتا ہے کہ چاند کی پوجا کرتی ہے۔ یہ سارا معاملات دیکھیا کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو فلما جنا لیل رات کو قبل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہلا امتحان ہے، میں ذکر تھوڑا تذکرہ کر سکتا امتحان تھا، آج 7 امتحان ہی تذکرہ دے کیونکہ تفسیر میں کسی کو سنتے رہیں گے۔ پہلا امتحان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا زمانہ ہے، اور آپ نے اپنے اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین کی بارگاہ کے اندر الہ اور مالک و خالق رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے ذات کو رب منیا ہے، الہ منیا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ سورج اور چاند کے متعلق جدو قوم میں کیا فلما جن علیہ اللیل رات کو قبل، فرمایا رات اندھیرا تھوڑا جا ہو جائے کہ ستارے ضرور ہوئے کہ قوم پوجا کر رہی، تو فرمایا قالا ھذا ربی، قالا ھذا ربی، فرمایا کہ کیا یہ رب ہے جنہاں نے تسی پوجا کر رہے ہو، یہ ستارے کی پوجا کر رہے ہو، اور ستارے کی روشنی ختم ہوئی کہ چاند کی روشنی ستارے ہوتے والی ہے، تو آپ نے فرمایا فلما القمر بازغا قال ھذا ربی، کیا یہ رب ہے جنہاں ستارے کی غالب آئی ہے؟ جدو ستارے بھی غروب ہو گئے، چاند بھی غروب ہو گیا، تے سورج غروب ہو گیا، یعنی سورج کی روشنی چاند بھی غالب ہے، ستارے بھی غالب ہے، رات ختم ہو گئی، سورج غروب ہویا، سورج نے اپنی اکھاں کھولی، ہم قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، آپ نے سوال یہ جملے دی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے رب ہے۔ اگر یہ رب ایک واقعہ کرنے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہہ رہے ہیں میرے رب ہے، سورج میرا رب ہے، ستارے میرے رب ہیں، اور چاند میرے رب ہے، یہ بالکل بن کرتے کیونکہ میں ستارے ابراہیم ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خالق کائنات نے فرمایا رشدہ من قبل، ایسا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دیان تو پہلا بالغ ہو تو پہلا ہدایت یافتہ بنا سکتے، نبی دنیا کی آپ کے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی میں جا کے علم حاصل نہیں کرتا، رب کو علم لے کے ہوتا ہے، تو نبی رب کو علم لے کے آئے، اس واسطے آپ نے سوالیہ جملے بھی کالا ھذا، کیا یہ رب ہے جنہاں نے کسی پوجا کر رہی ہے۔ سورج بھی غروب ہو گیا، اج ستارے بھی غروب نہیں ہوئے کہ چاند بھی کوئی نہیں،
کہ جدو یہ سارے چیزاں آپ نے فرمایا فلما آفلا قال لا احب الآفلین، لا احب الآفلین، فرمایا جڑی چیز تبدیل ہو جائے، جڑی تغیر وچ آ جائے، جڑی ڈوب جائے، وہ رب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے لما آفلا قال لا احب الآفلین، فرمایا جڑی چیز ڈوب جائے، غروب ہو جائے، طلوع ہوتی ہے غروب ہو گئی ہے، جڑی چیز طلوع ہو کے ڈوب جائے، چاند آئے نہیں، چاند ستارے تو چاند کی روشنی غالب ہے، چاند کی روشنی تے سورج کی روشنی غالب ہے، اور سورج بھی جو غروب ہو گیا ہے، ستارے بھی غروب نہیں ہوئے، چاند بھی غروب نہیں ہویا، وہ آپ نے فرمایا جڑی چیز تبدیلی میں آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتی، رب وہ ہے جڑا سارے نظام کو چلاتے ہیں۔ یہ پہلا آپ کا امتحانات ہے، آپ نے فرمایا یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جڑا انہاں غروب بھی کرتا ہے تے جڑا انہاں غروب بھی کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ پیچھے ہستی ہے جڑی اس نظام کو چلا رہی ہے، وہ ہے میرا رب العالمین۔ تو یہ بچپنا زمانے دے اندر یہ بھی آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے اس ویلے آکھیا کہ میرا رب اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اور دوسرا امتحان جدو اس قوم کو سمجھایا ہے یہ رب نہیں، جنہیں تسی پوجا کرتے ہوئے رب نہیں، رب وہ ہے جنہیں اس نظام کو چلاتا ہے۔ اور دوسرا امتحان نمرود کی بادشاہی کا مقابلہ، جو بتاں کو توڑیا، جو آپ نے کچھ سن چکے ہو، بتاں کو توڑیا، اور اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ معاملہ دوسرا کیتا ہے، آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے فرمایا بتاللہ الہی تلہ سلامت، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کو دعا کیا سی میں یہ انکار میں کیوں کرنا، یہ سارا معاملات ہے، میں قسم اٹھا کیا کیسے کہ میں انہاں نہ نبڑا نبی یاد ہے کہ میں نبڑا قوم سوال کرتی ہے کہ آپ کا والدہ آدھا ابراہیم یا ابراہیم نے کب دوسرا کیتا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا کال عمل پالا قبیلوں میں آدھا پاسل میرے کو بھی پوچھتے ہوئے تو بڑے پوچھو جیسے بولتے ہیں پہاڑا پیا ہویا ہے انہوں آدھا کے پوچھو لوگ وہ سکی بڑے۔ تو یہ سارے معاملات میں جوانی کا امتحان ہے، یہ کرنے جوانی دے اندر اتنا تقوی ہوئے اور روح زمین میں ایک اللہ کا خلیل ہے جڑا تے روح زمین میں ساری قوم اس میرے گمراہ ہے، ساری خدا کی پوجا کرنے والی ایک اللہ کا خلیل ہے جڑا اس قوم کے ٹائم کے مقابلہ پہ کرتا ہے، انہیں نمرودیہ میں مقابلہ پہ کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے جنہیں آسمان بھی بنایا ہے، جنہیں زمین بھی بنائی ہے، جنہیں کائنات بنائی ہے، جنہیں نمرود کو بادشاہی دیتی ہے تو میں نے نبوت کا تاج دیتا ہے، میں نے رسالت میں نے نبی بنا کے دے دیا۔ قوم کٹھی ہو گئی نمرود کے دربار میں، نمرود نے بنا لیا، مقابلہ ہویا، مناظرہ شروع ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں مختصر چھوٹے جملے میں سمجھا رہا ہوں کہ صرف آپ ساتھ امتحانات کا ذکر بات کرنا ہے، یہ آپ کا دوسرا امتحان ہے جوانی کے عالم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سنیا نمرود کا سنیا رہے ہیں وہ قوم ایک ہی بات وقت کی قوم ہے کہ نمرود کے سامنے جانا سجدہ کرنا، پیڑ بوٹاں کو سجدہ کرنا، نمرود کے دربار میں جا کے نمرود کو سجدہ کرنا، پر اللہ کا خلیل ہے جو سنا گیا ہے، جھکیا بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کیتا۔ نمرود کہنے لگا کہ خالی ساری قوم میرے لوگ جھکتی بھی ہے، سجدہ کرتی ہے، میرے دروازے کے داخل ہونے گیا ہوں جنہیں خوبے کے پھولوا لے گئے، انہوں نے سجدہ کر کے انہوں نے ایک سونے کا بت بنایا ہے، نمرودہ سونے کا بت جن کی وہ پوجا کرتا ہے، اپنا بھی اقامہ خدائی کا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام نے فرمایا یہ جو سر ہے یہ ایک الہ کے سامنے جھوٹ ہے، اللہ کے سامنے جھوٹ ہے، وہ جنہیں دل بادشاہی دی دیئے کہ پھر نبوت کا تاج دے کے کہ نبوت کا وارث بنا دیا۔ کہنے لگا میرے کو اللہ نبی آئے، میرے کو آگے اللہ فرمایا ہاں اللہ باتا اولا شریک جڑا مشرق اللہ جو سورج طرف کر دے مغرب والے طرف کر دے، میرا رب ہوئے جڑا زندگی دینے والا ہے جڑا موت دینے والا ہے، یہ سارے معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب العالمین نے شان ہے، میرے رب دا مقام ہے، انہیں ساری کائنات بنائی ہوئی ہے، انہیں زمین نے سبزہ اٹھائی ہوئی ہے، آسمان کے چاند ستارے دے سورج کی نبی پوجا ہو رہی ہے، یہ سارا معاملات میرے رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ کا جوانی نے امتحان اندر اور آپ نے جناب والا تبلیغ کی تھی، فرمایا میرے رب العالمین نے میرا مشرق اللہ سورج طلوع کر رہے مغرب والا طلوع کر رہے، یہ جناب والا ادھر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا رب کو میرے زندگی میں دینے والا ہے، میرا موت بھی دینے والا ہے، انہیں کیا ایک کام میں نہیں کر لینا تو قیدیاں بنایا، انہوں سزائے موت آیا اگر سے بری کا دیتا جنہوں پر کیسے سزائے موت دے دیتی، آپ نے فرمایا کچھ حیات مار اتنے فیصلے تبدیل کی کے نہیں، میرا تیرا بھی ہوئے جڑا حقیقت زندہ بھی کرتا ہے، جڑا حقیقت مارتا بھی ہے، اور حقیقت ہے کہ میں ویٹ چکیا ہوں یہ ساری ادماشا میرے کو گزر چکیا نہیں، تو بارحال جلال نمرود ہار گیا جناب والا بابو ہی کا پر جناب والا خلیل نے سوال کیتا ہے نا یہ پورا پہ نہ میرا رب کے مشرق لوگ ضرور کر دے مغرب والے ضرور کر دے، یہ پورا پہ دے پھر مغرب والے سورج ضرور کر کے وہاں دے بابو ہی کا پر اللہ کا قرآن دے، نمرود نے حواس اٹھ گئے، نمرود کافر بے ایمان نے حواس اٹھ گئے، اور جناب والا کہنے لگا جاؤ لے جاؤ جا کے سمجھاؤ، اور تیسرا امتحان شروع ہو گیا، تیسرا امتحان کیڑے وہ امتحان یہ ہے کہ اگدی اندر چھال ماری ہے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب واسطے جناب والا انتظام و احتمام کیتے، جدو مشاورت کی ہے نا مقابلے میں کہا گیا ہے جو بیمان یہ چوکیاں بلا کے مشاورت کرتا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساڑھے خداواں کے نالے حشر کیتے، اور یہ سارا معاملات دیوں نے ساڑھے خداواں نالے یہ ساڑھے خداواں نالے زیادتی کی کیتا جاوے، کوئی کہہ رہے ہیں جناب کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہے ہیں قیدی کر دیتا جائے، کوئی کہہ رہے ہیں کوڑے مارے جان، کوئی کہہ رہے ہیں جدا معاملہ پیش کیتا جائے، مگر شاید نجدی کی صورت اندر شیطان پہ ایمان آ گیا، بڑیرا بابا بن گیا یا نمرود کو کہنے لگا کہ آپ بیٹے میں ایک مشورہ دینا ہوں، مشورہ یہ کہ آگ جلائی جائے اور جناب والوں کے اندر جگہ ایک تیار کی دی جائے، اور وہ جگہ جڑی کوفے کے اندر تیار کی دی گئی ہے وہ جناب والے لکڑیاں سٹیاں گئیاں نے اسے تیل سٹیا گیا ہے، مسلمانوں نے عبادت گوشت جناب والا ہے سارا معاملات کئی میلہ تک خود مربے کے اندر جناب والا دیوارہ بنائیاں گئیاں نے لکڑیاں سٹیاں گئیاں نے، اس زمانے کی اتنی جاہلیت سی کہ عورتاں منتا مان رہیاں نے مینوں شفاعت ہوے گی میں لکڑیاں جا کے گدا کے اندر سٹاں گی، نمرود جڑا بنایا ہوئے گدار کے اندر جا کے سٹاں گی، کوئی آ کے میری پیٹ پیٹ کھلو جائے، کوئی نظرہ مان گیا ہوتا ہے یہ سارے معاملات کر رہیاں نے، بہرحال عزیزہ میری آدمی یہ سارے معاملات نے ادھر لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں، تیل سٹیا گیا ہے، آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے آگ جلائی گئی ہے، کئی میلہ تک سیک جا رہا ہے، کئی میلہ تک سیک جا رہا ہے، جڑا سیک دے نیڑے ہوتا ہے پیو بھی گواہ بن کے آگ دے قریب، مسلمانوں اتنا بڑا سیک ہے، اور جناب والا کھانے واسطے بندے میں جلال واسطے تندوری کافی ہے، پر اتنا جناب والا کئی میلہ تک آگ جلائی گئی لکڑیاں جمع کی دیا گئی ہیں، ایک نمرود
آنے واسطے بندے کو دور ہی کافی ہوتا ہے. یہ نہیں میلا تک دیوارہ بنانیاں اور لکڑیاں جمع کرنیاں اور کئی دیر تک لکڑیاں کٹیاں کرتے رہے. یہ سارے معاملات کو طے کیتا جائے. توجہ کرو. ایسے دسنا چاہنے کہ امتحانات سات امتحانات سب واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب والے اس امتحانات میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں. ایک دل و آنکھ دلائی گئی فرشتیاں کی چیخاں نکل گئی ہیں جنتیاں اڑا کر گئی ہیں آسمان حرکت میں آ گیا ہے. عرض کی یا رب العالمین ایک تیرا خلیل روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا یا تیرا خلیل دنیا روئے زمین پہ تیرا رب کہنے والا یا رب العالمین آقم العالمین میرے رب العالمین فرشتے کہہ رہے ہیں یا رب العالمین تیرا خلیل جبریل کا دے یا رب العالمین تیرا خلیل روئے زمین تے تیرا نام لین والا ہے تیرا ذکر کرنے والا ہے. یا اللہ یک تیرا خلیل چل گیا پھر روئے زمین تے تیریاں سبحان ربی العظیم دیا دربار آن والا کوئی نہیں ہونا. پھر سجدہ کر کے سبحان ربی العظیم کہنے والا کوئی نہیں ہونا. میرے رب العالمین ایک تیرا خلیل ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل تیرا کی پروگرام میں عرض کی یا اللہ میرا دل کر دے میں خلیل بول جاواں میں امتحانات اگر میں جبریل علیہ السلام کی مدد کراؤں. آپ نے فرمایا میرے مالک نے فرمایا جبریل لگا جا کے تیرے یار کو پوچھ رہے میرا یار پھر بھی امتحان دین واسطے تیار ہے. جا چلا جا تو کہنا میں مدد کراں گا. جبریل مدد واسطے آ گئے نے. خلیل کے کنارے تے کھلوتے نے چھال مارن واسطے. جبریل کہتے ہیں پیارے خلیل کوئی حاجت ہوئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں تہاڈی آرزو کراں. فرمایا جبریل میں تے دس کی سمجھنا کہ میرا رب پہ خبر ہے. نمرود نے فرمایا نمرود کے دین میں نکالے پینے پائیے. فرمایا خالق نے فرمایا پھر اس خالق کو پتہ ہے نا میرا خلیل یک وجہ لگائے. پھر اس خالق کو پتہ ہے کہ سواس نے فرمایا جو خالق راضی ہے کہ میں نوکر کی حاضر آؤں. اس واسطے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کوئی آپ کو فرمایا میرے رب کو پتہ ہے بس میں اپنے رب کی رضا کے راضی آؤں. ادھر نابے والا دیگر جو جبریل گئے ادھر فرشتہ ہوا کا بھی آئے. آگے وہ کہتے ہیں پیارے نبی اللہ منو آدر دے وہ میں اتنی ہوا لے کے آواں. میں جو پھر سوئی دے تکے کی قوم میں آتے ہوا لے آتی سی ریوٹے کر دیتی سی. آدر دے وہ دیکھیا میری طوفان لے آواں یا بوڑھا کے لے جاواں. فرمایا نہیں مجھے تیری بھی ضرورت نہیں. پانی کا فرشتہ آیا جل کی حضور کی آدر ہوئے تے میں اینا پانی لے آواں طوفان نوح کی طرح پانی پانی ہو جائے گا. اتنی بارش آئے گی اب بجھ جائے گی. فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں. یہ امتحانات تیسرا امتحان کا ذکر پاک ہو رہا ہے. مختصر کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحانات میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں فرشتیاں نے خلیل دے کول ازمائش واسطے گئے نے. آپ نے فرمایا میرا رب جانتا ہے اُنا خلیل جناب والا آپ میں چھال مارن لگائے. میرے رب کو پتہ ہے میرے باقی کوئی ضرورت نہیں بس میں اپنے رب کی رضا تے راضی آؤں.
جائے ہوئے انہوں معاف نہیں کرنا کیونکہ نبی کا دشمن ہے اج نو پنجابی زبان میں کسی کتیاں نہیں فرمایا ایک دے بھی ہوئے نو معافی نہیں دینی کیونکہ آگے بھوکا مارتا سی پر دی بھوک نال آگے دکھتی نہیں سی تے او جڑا پرندہ سی جڑا پانی دیا چوجا پر کے لے آوندا سی پیاؤ پر دے قطریاں نال آگے بجھدی نہیں سی پر رب العالمین نے فرمایا دنیا والے جتے حضور پرندہ تانوں مل جائے اے نال پیار کریا جے کیونکہ میرے نبی نال پیار کردا رہیا ہے اے جڑا پیار کریا جے اے نبی نال پیار کردا رہیا ہے اونوں پتہ سی نا پاویں کترا پائے ابراہیم علیہ السلام فرماتے خدے نے کوئی دیا کوئی بھی محنت کر ہے تو پانی دی پال کے لے آنے اور لے آ کے لے بھی پتہ ہی نہیں جلائی ہوئی آگے دے کھڑے دے نال آگے دے پوچھی نہیں کہ تو ایسا کیوں کرنے انہیں محنت دیا کرنے اب کی نور ڈال دے تو آگے آنی بالکل ٹھیک ہے میں تے پانی دی کچھ پال کے جھار کیتا سی اس کچھ دے پانی دے قطرے دے نال کمایا کچھ نہیں ہے پر حضور میں تے تہاڈی محبت وچ اپنا نام لکھوانا پیا میں تے تہاڈی محبت اندر اپنا نام لکھوا رہا ہاں جویں یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے اپنے صورت دی ہڈی لے کے آئی سی اونوں بھی سیاںیاں نے آکھیا سی امانت دے واسطے لے کے آئی ہے تیرے نال زیادہ مالدار موجود نے لوکاں کول اینا مال موجود ہے ویر مصر نے ایک پاسے خزانے دے ڈھیر لا دتے نے تو ایک سوٹ دی ہڈی لے کے آئی ہے فرمایا جو کرو تری سامنے پتہ سی میرے نال بھی بڑے بڑے ایک بادشاہ نامی کھجرے تے نال مال لے کے آئی ہے ادھر جناب والا نے آکھیا میں جو کرو تری سایو تو میرے دل وچ سوال سی اوتھے یوسف علیہ السلام دے خریدار بڑے ہونے پر میں تے یوسف دے خریداراں وچ نام لکھوانے آئی ہاں ادھر پریتا یاد ہے پیارے خرید تیری محبت وچ نام پیا لکھوانا وا جے کمرے نال نہیں بجدی اودی بھوک نال نہیں دکھدی رب نیتاں دے سوتے بیندا ہے جدیاں نیتاں ٹھیک نے بس عزیزاں نے گرامی ادھر خلیل نے آگے وچ چھال ماری رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا پیارے خلیل شان توانوں اپنا یار بنا لیا امتحان میں کامیاب ہو گئے میرے آگے ٹھنڈی ہو گئی نمرود یہ محنت کی ہوئی ضائع چلی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسرے امتحانات میں کامیاب ہوئے اور پھر چوتھا امتحان جڑا میں تے نیت بھی بیان کیتا اسماعیل جوان ہو گئے نے پتر دے گلے تے چھری چلان دا ویلا آیا خلیل اس ویلے بھی دیکھ نہیں کیتی فرمایا میں اپنے رب دی رضا واسطے حاضر ہاں یہ دن پہلا خواباں یادیاں رہیاں گاواں قربان کرتے رہے دوجی راتی بھی گاں قربان گاواں دی قربانی دیتی ہے پر تیسری راتی جدوں بھائی آئیے خاک نبی دا کوئی بھائی الہی ہوتا ہے یہ گل ذہن وچ رکھیا جے نبی نو بھائی آئیے تیری جان نالوں بڑھ کے پیاری چیز نال دی قربانی دینی ہوئے گی تے خلیل نے سمجھ لیا کہ میرے جان نالوں بڑھ کے تے پھر اپنا پتر پیارا ہے تے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے نے قربان گاہ چلے گئے اطمینان کے اندر وہ کہ سعودی عرب والے نے اج بھی اتنے گنبد بنایا ہے جتنے خلیل نے پتر لٹایا ہے عرض کی یا رب العالمین میں اپنا پتر لے کے بھی تیری بارگاہ میں حاضر
خلیل فرماندے بھی چھڑیے پتھر کٹے تے میرے اسماعیل دا دیش ہمراو نازل گلانا کٹے اس چھڑی زبان میں آگ بول گیا یہ خلیل انہوں اس گل دا جواب دے وہ جدو کوئی ڈھال ماری سی یہ حکم نال ماری سی فرمایا میں اپنے رب دے حکم نال ماری سی تے فرمایا جڑا رب دے کوئی ڈھال مارنا آدر کرے تے تو دے حکم دی تعمیل کرے تے کوئی رب آکھے ڈھال مار تے تو مار دے تے میرے تیرا مشکل مرتبہ آندا بیانی میرے اسماعیل دا گلانا کٹی اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا ہوں اس بات دے دی نسل وچوں نبیاں دا سردار ہونا ہے عزیزان گرامی یہ چوتھا امتحان اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے خلیل نے کامیابی حاصل کر لی اپنے پتر کو قربان گاہ وچ لے گیا گئے اور پھر پنجواں امتحان شروع ہو گیا حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام یعنی کہ چوتھا امتحان اکبر پنجواں اسماعیل اور چھواں امتحان جڑے اے اپنا وطن چھوڑیا گھر بار چھوڑیا شہر بابل چھوڑیا ہے اور فلسطین والے جا کے ڈیرا ڈالا یعنی آگے کو بات نکلے نہ چاہیے دن بعد حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام صحیح سلامت نمرود کی بیٹی بھی آگے چھار مار دی تو صحیح سلامت جو آپ کو جو بات نکلے نا ابراہیم علیہ السلام بیٹ کے نمرود نے کہنے لگا انی میری کیتی ہوئی محنت ضائع ہو گئی جلان واسطے انہیں لکڑیاں جڑیاں مسجدیاں نے اور انہاں تیل تے میں انہاں خرچہ کیتا ہے کہ سارا ضائع ہو گیا ہے فرمایا میرے رب دا کمال نے انہیں اسلام کو دنیا کر کہنے لگا میں تیرے رب دے نام تے گاواں قربان کرانا نمرود کہندا ہے میں تیرے رب دے نام تے قربانی دیا گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ادو تک قربانی تیری قبول نہیں کرے گا جدوں تک تو میری رسالت میری رسالت ایمان لے آوے گا میرے رب دی کوئی تو منے گا پھر تیری قربانی قبول ہوے گی انہیں آکھیا منن والی گل تے کوئی نہیں پر گاواں قربان انہیں قربانی کی تھی پھر نمرود نے گاواں قربان کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سب ضائع ہے جدوں تک تو میرے رب دی توحید تے رسالت نہ منے پھر معاملہ کہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسی ہجرت کر جو اتھوں یہ میری بادشاہی دا سلسلہ ہے یعنی میرا ایک نائب نمرود کہنے گا میرا وقار ہے تجھے تو ہجرت کر جو مالک نے بھی آڈر فرمایا پیارے غریب جنہ واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام مالک دے حکم دے مطابق تیار ہو گئے ہجرت فرما لیے شہر بابل کو جدو نکلے نے مقام حرات دیا اور مقام حرات دیا پہ چاچا جان اور جناب والا جناب والا حاران آپ کے چاچا جان کا نام مقام کا نام حرائے اور آپ کے چاچا کا نام حران اور جناب والا جو چاچے نے بول گئے نہیں وہ کی بیٹی ہے جدا نام سارا رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت ہے اور جناب والا جو حسن نے 10 حصے کی دے جائے 9 حصے جناب والا سارا دے اور ایک حصہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اتنی خوبصورت نہیں اتنی سونیاں نے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی اتنے بھی دعوت تبلیغ دے رہے ہیں اور حضرت سارا نے ایمان لے آنگا اور جناب والا نمرود کی بچی نے حضرت لوط علیہ السلام پاسے انہاں ہاتھیاں نے ایمان لے آنگا ہے لوط علیہ السلام بھی نبی نے عزیزان گرامی یہ جناب والا حرام کہنے لگا کسی یعنی کرو اب کچھ حصہ میرے کرو خزانہ مال دولت لے لو کسی اتھوں میں ہجرت کر جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا منا لے کے ایمان لے گئے آپ نے فرمایا سارا دینا لگ کے نکاح کر لے آئے آپ نے فرمایا سارا یہ میری تابعہ داری کرے گی کہ میں بھی جو حکم کرے گی وہ تیرے غلطی پہرا دیا گا میں تیری تابعہ داری کی حضور حکم کی تعمیل ہو گئی سارا فرما دیا حضور کی میں خوشی فرما
جو حفاظت ہو گیا وہ ہتھاں نوں پیراں تھلے زمین قابو کر لے انہاں دا نہ بن سکیا آخر جناب والا اپنے سپاہیاں نوں آندے اے مینوں کوئی ہور مخلوق نظر پہ آندی ہے آندے ہو سکتے جنہ دی مخلوق ہوئے جنہ کو بڑے کرتے تے نالے جنہ دے بڑے منن والے سنو اس واسطے کہہ لگا سارا نو کہہ لگا میں معافی دے دیو میں ہن ارادہ نہیں کراں گا خدا تیرے ول ہاتھ نہیں بڑھاواں گا اللہ دے نبی خلیل کو اکھاں دے سارے پردے ہٹا دتے گئے نبی ویکھ رہے نے جڑا معاملہ ہوندا سی پیا یا نبی نو دیوار پیچھے پتہ نہیں لگدا نبی نماز نہیں کی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں پر اپنے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے پیا ادھر سارا نے دعا کی تھی اللہ نے انہوں سلامت کر دیتے ہیں دوسری دفعہ انہیں بددیختی کی تھی تیسری دفعہ انہیں بددیختی کی تھی قابو زمین کرتی رہی ہے حادثہ کو دے رہے ہیں آخر چوتھی مرتبہ کہنے لگا انہوں معافی دے دے وہ فرمایا میرے شوہر جڑے ہیں اللہ کے نبی نے اس واسطے جناب والا سارا نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہوں شفا دے دیتی چوتھی مرتبہ انہیں حاجرہ نو بھیج دیتا کہنے لگا سارا نو کہ وہ جنہیں میں اس کو پہلا بھی اپنے سارے سپاہیاں بتاؤ کہ پہلا بھی خواتین عورت آئی ہے نا اوہ ہوتے نہ بھی انہیں معاملہ ہویا میں آپ تک ایک آتا ساتھ ہو جاتا سی وہ بھی اینا ورگی بھی مخلوق اے وہ جنہ بھی تو مخلوق ہوئے گی کہ وہ بھی انسان دے کو لے آؤ حاجرہ نو سارا کی بے عزتی میں بات دے دیتا کہ لے انہوں کسی نال لے جاؤ لیکن معافی دے دی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے سارا رضی اللہ تعالیٰ جناب والا ابراہیم علیہ السلام کی بات جب حاضر ہوئیاں میں سلام عرض کیتے اور واقعہ سنا لگیاں نے حج بھی جو واقعہ دسن لگیاں نے سارا سنا لگیاں ابراہیم علیہ السلام فرما دینے کوئی دسن کی ضرورت نہیں میرے رب نے میری احکام جو سارے پردے دور کر دیتے میں سارے معاملات کو میں داریا ہوں عزیزان گرامی مختصر کرنا یہ بھی نبی کا امتحان ہے آپ نے پتن چھوڑیا کہ حاجرہ مال لے کے اسماعیل جناب والا حاجرہ متصارا اتنی ہستیاں پہ لگا سفر جاری ہو گیا لوط علیہ السلام اور پاسے چلے گئے میں جدھر جو کی نبی کی لگی اس حید والے پاسے ہو گئے عزیزان گرامی آپ چل دے تین افرادہ کا قافلہ جہلے اے فلسطین کی سرزمین دے تشریف لے آئے فلسطین ملک کے شام اندر آپ تشریف لے آئے نے سرزمین میں سرسبز باغ جناب والا جو اس قوم نے دیکھیا انہوں نے خیر مقدم کیتا انہوں نے اپنوں جناب والا سر مکھے دے بٹھا دیا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت اور جناب والا مال ہر شہر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دے دیتا ہے مال دے دیتا ہے پہلیاں دے مالک بن گئے ہیں خدانیاں دے مالک بن گئے ہیں ہر شہر جناب والا فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نام دیتا ہے ہر پاسے جناب والا ابراہیم کا نام مال بڑا ہے عورت بڑی ہے سرمایہ بڑا کاریاں دے مالک بن گئے ہیں مگر کمی ایک ہے وہ کمی اولاد پتن چھوڑن میں بھی آپ کامیاب ہوئی پتن چھوڑن میں بھی یہ شیوا آپ کا امتحان ہے آپ نے ہر بار اپنا شہر علاقہ چھوڑ دیتے نبی اور جناب والا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کے حاجروں لے کے فلسطین دے مال ہے نام ہے ہر شہر ہے وقار ہے مگر اولاد دے تے سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا کے ایک مشورہ کر یعنی اصلاح کر مشاورت دے دے سارا فرمانیاں نے ابراہیم علیہ السلام بے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ہر شہر دیتی ہے بڑیاں نعمتاں نے تواڈے کول وقار بھی ہے اولاد کوئی نہیں تے کرو جو میرے شکل کی اولاد تے کوئی نہیں میری گود کھانی کی تے نکالو کسی حاجرہ نال اپنے نکاح کر دو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں وچوں اولاد عطا کر دے اور مختصر ہے کہ حضرت سارا دے کہنے مطابق حاجرہ دے نال
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہفتے نکاح ہو گیا، رب نے سن لئی حاجرہ دے وہ اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے تو حاجرہ پڑھانیاں نے پرورش سارا کر دیا نے۔ یہ بڑی گل ہے یار، یہ سوکنا کی گھر میں پانا آ جائے مگر ہم کی نہیں ایڈی جلدی پانا۔ عزیزان گرامی حاجرہ کو پلا رہی نے، سارا پرورش کر رہی نے، پالدیاں گئیاں کھلا رہی نے، اور ایک معاہدہ بھی ہو چکیا سی سارا دے نال، پالنا میں پرورش میں کرنی ہے، کھیلنا میں، تساں انہاں دے نیڑے نہیں لگنا۔ یہ سارا فرماندیاں نے پڑھیا ابراہیم علیہ السلام نے، دو تو حاجرہ پڑھائے گی، پرورش میں کراں گی، ایک بار اسماعیل کی میں کراں گی، مگر تساں نیڑے۔ یہ بڑا امتحان ہے کہ پتر ہوئے کہ پیو چکے نا، بہت بڑا امتحان ہے۔ جے تساں میرے نال پیار کیتا، جے میرے نال محبت کیتی، جے میں تمہیں میرے نال محبت کردیاں ویکھ لیا، پیار کردیاں ویکھ لیا، تے میرا حاجرہ تواڈے نال میرا معاہدہ ہو چکیا ہے، قسم طے ہو چکی۔ جے تساں جناب والا حاجر اسماعیل علیہ السلام نال پیار کیتا تے پھر حاجرہ دے 3 نوبت کٹنے پین گے، 3 ادا کٹنے پین گے۔ معاہدہ ہو چکیا ہے، ٹھیک ہے، پرورش سارا کر رہے ہیں، اتفاقی طور تے کرے سارا گھر وچ مضبوط کوئی نہیں سکتا، باپ نوں پیار آئی گیا جو بچہ کھیلدا ہوے، کوڑے وچ ہوے، منجی وچ ہوے، کلونی وچ جتھے بھی ہوے گا، باپ نوں اکثر بچیاں نال پیار آئی جاندے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نال پیار کر رہے ہیں، ہوٹ دے رخسار جو ہوندے نے تے جوتھاں نوں سواد دے تے چھاتی نال آ رہے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں ادھر رب العالمین نے عام فرمایا سارا دے دین دے اندر خیال آیا جلدی دینا پیچھا پڑتیاں نے کالج داخل ہویا نے دیکھیا ابراہیم نے پتر نوں اٹھایا۔ اے ہن قسم پوری کرنی ہوے گی، انہیں قسم تمہیں پوری ہوے گی، فرمایا اے پوری ہوے گی، قسم میں پوری ہوئی ہے کہ جو حاجرہ کا نک بھی نہیں آ جائے تمہیں کان بھی نہیں جائیں گے، 3 نوبت ہو جائیں گے، قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ جو 3 نوبت کٹے گئے ہیں عورت کا نک بھی نہیں آ گیا، تمہیں کان بھی نہیں گئے، خوبصورتی چہرے تے اور زیادہ ہو گئی۔ رب العالمین نے قیامت تک خواتین واسطے حکم جاری کر چھڑیا ہے۔ یہ سارے معاملات بھی تو عزیزان گرامی پھر قسم طے ہو گئی ہے کہ اندہ پیار نہیں کرنا، یہ کیتا تے پھر تانوں بیوی بھی چھوڑنی پوے گی، پھر اسماعیل بھی تانوں چھڑنا پوے گا، انہاں نوں سیل زرعین گئی خیر باقی بھی اندر چھوڑ کے آنا ہوے گا۔ اس واسطے یہ بھی معاہدہ ہو گیا ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہ سبب بننے سن، مالک سبب بنا لیا سی، حاجرہ باہر گئی ہمیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام نے پھر پیار آیا، سارا حکم پھیرا گئی ہمیں، یہ سبب بننا سی، دنیا بیوی کا بھی امتحان ہے، بچے کا بھی امتحان ہے، یہ 7واں امتحان ہے۔ حضرت حاجرہ نے جناب والا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سارا نے جناب کیا تے فرمایا بس انہاں دنیا بیوی تے بچے، فرمایا چلو انہاں نوں چھوڑ کے آؤ، اور اوتھے چھوڑ گئے جتھے آبادی کوئی نہ ہوے، سارے غائب یعنی خیر وادی دے اندر جتھے سبزہ بھی نہ ہوئے، پانی بھی نہ ہوئے تے سایہ بھی نہ ہوئے، پہاڑیاں رہتیاں ہونیاں، وہ صفا کرواتیاں پہاڑیاں نہیں، یا جتھے بنیاد ہے اللہ دے کاردیاں رکھیاں ہونیاں نے، بیت الحرم دے قریب، بیت اللہ شریف دے قریب، ٹھیک ہے، انہیں نہ تو ہستیاں ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا لیا ہے، لے کے چل پہنی، سفر کافی سارا طے کیتا ہے، رات دن دے سفر طے کرتے اگلے میدان آ رہے نہیں، کلے جنگل آ رہے نہیں، جدیل میدان آ رہے ہیں، لے کے کلے آ رہے نہیں، چل دیا جتے اللہ کا تارے آج بنے ہوئے ہیں، تے قریبی جتے ابے زمزم تک گھومائے نا، اتھے آ کے تیرے لالے نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھجورا چاندن واسطے، جو چاندن واسطے، پانی دا مشکیلہ چاندن واسطے دے دیتے، اللہ دے نبی روحانہ ہو لگے پیشا ٹوڑا لگے نے، بیوی نے سواری دیا باغا پکڑ لیا نے، حاجرہ فرمانیاں نے پیارے خلیل
کے چلے ہو، فرمایا اللہ کے حوالے کر کے چلے ہو، اللہ کے حوالے کر کے چلے آواز جو اللہ دانا سوریا حاضرہ نے سواری دیا ماں چھوڑ دیا نہیں، فرمایا کہ سانو کسی اللہ کے حوالے کر کے چلے ہو تے پھر ساڈا رب ساڈا معاف ہوے، پھر سانو ضائع نہیں ہون دے گا، ساڈی محافظت کرے گا، ساڈی نگہبانی کرے گا، ٹھیک ہے اسی بھی اللہ کی رضا واسطے تیرا نام لینی آؤ۔ عزیزان گرامی اولاد نو چھوڑنا بھی بہت بڑا امتحان ہے، بیوی نو چھوڑنا یہ بھی امتحان ہے، سات امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے نہیں، ادھر جناب والا واپس پڑھتے نہیں، ادھر حاضرہ جناب والا کنے دن پانی کردہ چند دیر واسطے پانی ختم ہو گیا مشکلت اور جون ختم ہو گئے، جناب والا کھجورہ میسر بھی ختم ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی کی بیوی زوجہ محترمہ جناب والا ادھر وقت گزار دیا نے پہیاں پھر ہوتے زمزم کا پانی کا واقعہ بھی پیش آیا، ایک قبیلہ جن ہمارے لوگوں کو تو گزرتے سن پہ وہ دوروں گزرتے سن انہوں نے کیا کہ اے پرندے جڑے نے اڑتے نظر آ رہے ہیں، وہ قبیلہ جرم والے آندے نے جتھے پرندے اڑ رہے ہیں اتھے ضرور پانی دا چشمہ قریب ہوئے گا، انہاں قبیلہ جرم والے آنے جناب والا دو بندے کر لینے جاؤ پتہ کرو ہو سکتا ہے اتھے پانی دا مشکلہ ہوئے، ہاں پانی دا چشمہ ہوئے گا، ادھر حاضر نے زمزم کہہ کے پانی میں روکیا ہوئے، میرے نبی فرما دینے یہ کبھی اللہ تعالیٰ نے دادی کے رحم کرے، یہ کبھی بھیج کے ٹلے بنا کے بنیاں بنا کے پانی میں زمزم کہہ کے نام ہو گیا، یہ پوری روئے زمین سے پھیل جانا سی، پوری روئے زمین سے پھیل جانا سی، اللہ تعالیٰ نے دادی کے رحم کرے، تو عزیزان گرامی وہ بندے کہے ہیں انہاں دیکھیا ہے کہ خواتین بیٹھی ہوئی ہے گود پہ جو بچہ لے آئے ہیں، آگے قبیلے والے دسیا پانی کا چشمہ بھی قریب ہے اور اتنے ایک بچہ ہے ایک بیوی ہے بس دو ہی اتنے بیٹھے ہوئے قبیلہ جرم والے قریب آئے نہیں، انہاں جناب والا آگے اجازت مانگی، حاضرہ دے کرو کہ سانو ٹھہران واسطے آجر دیتا جائے، رک جائیے، آپ نے فرمایا رک جاؤ پر اس پانی کی ملکیت تو اٹھا نہ نہیں ہوئے گا، یہ دے صرف ساڑھا نہ رہے گا، میرے پتر دا نہ رہے گا، انہاں کیا کوئی گل نہیں، تو آجے پتر دا نہ رہے گا، انہاں دینا ڈالے آئے، اس پانی کی برکت نہ ڈالے تو آجے انہاں کوئی نکتی دیئے سر سبزیوں، آبادیوں تک تو یہ تھوڑی جائی، عزیزان گرامی کو 2-2.5 سال تو بعد 2-3 سال تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے خیال آیا سارا کو اجازت منگی ہے، فرمایا کہ اجازت دے میں اپنی بیوی دے آتا پکا کر لاؤں، کہ اجازت دے میں اپنے پتر اسماعیل مل جاؤں، اجازت دے فرمایا ہاں اجازت ضرور ہوئے گی پر گل دے تسا جانا ہے پر سواری تو تھلے نہیں اترنا، پر سواری کے بیٹھیا بیٹھیا ملاقات کر کے آ جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری کے سوار ہو کے اور 2-3 سال کو بعد جو بندہ آوے نقشہ دے بدل ہی جاتا ہے نا، نقشہ بدل جاتے آبادی ہوئی 2-3 سال تو بعد آبادی ہو گئی ہے، کافی سارے ہوتے جناب کے نبی نے دعا منگی ہوئی سی یا اللہ اس جگہ نو آباد بھی کرنا ہی، اس اپنے گھر نو آباد بھی کرنا ہی، اس بھلا والا رزق بھی دینا ہی، دینا نو نمازی بھی بناؤنا ہی، اس دن دعا نبی نے کی دیا سن مبروک دیا بات ہو گئے، یا اللہ پہلو میری ذریعہ میری ذریعہ نمازی بھی بنانا ہی، من سمارات بھی رزق بھلا والا بھی دینا ہی، یہ نبی نے تین دعاواں کی دیا ہے، جنہ دعاواں کا اثر دیکھ لو، بندے پاج کے مکے شریف والے جا رہے ہیں، دیکھ لو ایتھے اعلان ہوئے بندے لا پروائیے، ایتھے اعلان ہوئے اسے میرے پاج دینے، فرمایا خلیل تو فکر نہ کر، تیری دعا دا اینا اثر ہوئے
دے دروازے کی دلیل جدو جناب وعدہ ابراہیم علیہ السلام دی سواری دے قدم لگے نے حاجرہ نے ویکھیا سارے تاج تشریف لے کے آئے نے اندر بیٹے کی تشریف لے کے آئے نے آپ فرماتے ہیں اسماعیل بیٹا دیکھو تواڈے ابو آئے بیٹا آؤ تواڈے ابو جی تشریف لے کے آئے نے حاجرہ فرماتے ہیں حضور جلدی نہ سواری تو تھلے تشریف لے آؤ نا مینوں کوئی خدمت دا موقع دے وہ میں کھانا پانی فرمایا حاجرہ سارا نہ شد پیر ہوئی ہے میں سواری کو تھلے نہیں اترنا حاجرہ فرماندیاں نے حضور کئیاں سالاں تو بعد تشریف لے آئے ہو اتر کے پتر نوں ملتے رہو اترو ذرا اتنی دور پئی ہوئی ہے میں تانوں ذرا پوچھ کرا دیواں گلفانوں سوار دیواں حضور بیٹھو نہ ذرا بیٹھ جاؤ فرمایا سارا فرمایا حاجرہ میں سارا نماز کر کے آیا ہوں میں سواری کو تھلے نہیں اترنا فرمایا چلو پھر نکلو سواری نو بٹھا لو سواری نو بٹھا لو سواری بٹھائی گئی ہے خلیل نبی سواری پہ بیٹھے ہوئے نے پتر نو ملے نے 3 سال کی عمر دی ہوئی کہ بچہ جوان ہو گیا اسماعیل علیہ السلام نے پیار کیتا زلفاں نو سواریا تے حاجرہ نے پانی لے آندا ہے بھانڈے دے وچ پانی لے آندا ہے اور اپنے سارے تاج دا پہلو سجا پاسا ہو جائے پھر ادھر بھی نبی دے دوویں پاسے سجے ہوندے نے دوویں ہاتھ ہی سجے ہوندے نے دوویں پیر ہی سجے ہوندے نے نبی دا کھبا سجا نہیں ہاتھ لائے گا تے میں رکھیا جی تو حاجرہ نے جناب والا چہرہ دھوتا ہے زلفاں نو سواریا اور وضو کرایا اور پیر دھوتے نے جنی خدمت سی حاجرہ نے کی خدمت کر کے تو پھر روانہ کیتا ہے بچیا ہوا پانی آپ بھی پیتا ہے پتر بھی پیتا ہے تو عزیزہ نگرامی یہ بھی آپ کا بہت بڑا امتحان ہے واقعات کچھ سن دے گئی تھے بالکل 10 سالہ تو بعد جدو 17 سالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے وہ حاجرہ کا انتقال ہویا پھر دوبارہ تشریف لے کے آئے اور پھر وہ معاملہ بھی پیش آیا جدو آپ کی قبیلے والے شادی کی تھی ایک بھیڑی عورت لب گئی انہیں کیا نہ سویرے لب کے کھان نہ شام لب کیے ایک گل سے وچ رکھیا کہ عورت گھر وچ شکر گزار ہوے تے اللہ رزق بندے نوں دے اللہ سے وچ رکھو عورت گھر وچ شکر گزار ہوے تے رزق بندے نوں ملدا شکر گزار جی ہوگی تے رزق اللہ بندے نوں دیندا ہے اور دوسری بیوی جڑی سی نا شکر گزار سی جو دوسری دفعہ تشریف لے کے آئے تے فرمایا دس تیرے گھر دا گزارا کیویں ہوندا ہے حضور اللہ دا بڑا کرم ہے اللہ دا شکر ہے سویرے بھی دیندا ہے شام نوں دیندا ہے کھا لیندے فرمایا تیرے میاں کی گل نہیں فرمایا شکار تے جاندے نے بس جو کر کے لیاندے نے او بس کھا لیندے تے اللہ دا شکر ادا کر دے فرمایا پھر انہوں نے بعد محترم کی زیارت کی ہوئے فرمایا زیارت تو ویسے نہیں کی میرے میاں آندے نے کہ میرا بابا نبی میرا ابو نبی ہے یعنی کہ میرے سسر نبی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں حضور تسی سواری کو تھلے تشریف لے آؤ نا کوئی خدمت کا موقع دیو جویں حاجرہ نے فرمایا اسی طرح انہوں نے کیا کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مطلب دا آرڈر نہیں اچھا پھر حضور ذرا ٹھہر دے ہو جڑا مقام ابراہیم والا پتھر ہے نا یہ وہی پتھر اٹھا کے لے کے آئے پتھر دے آندا سجے پاسے رکھیا پھر اسی طرح انہوں نے بھی خدمت کی تھی جویں ساس جویں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی دی ساس نے کی سی یعنی کہ حاجرہ نے اپنی میاں کی خدمت کی سی اسی طرح انہوں نے بھی کی ہے جناب والا آپ نے برکت واسطے دعا کی ہے تاریخ کی کتاباں پڑھ کے دیکھو پڑھیا ہے یہ میری دوسری بیوی ہے جنہیں اللہ کا شکر ادا کیتا ہے ایسی نسل بھی کوئی امام الانبیاء اپنے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کا فرمائے کہ دوسرا